أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، اور ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، لہذا کسی نفس پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، اتینا بہا، تو ہم اس کو ضرور بالضرور لا کر رہیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دی تھی فیصلہ کرنے والی چیز، وَضِيَاءً، اور روشنی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت کی چیز تقوی والوں کے لیے. الذین یخشون ربهم بالغیب، اور تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے دن سے خوف کھاتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ برکت والی نصیحت ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا ہے. افانتم لہ منکرون، کیا پس تم لوگ اس کا انکار کرنے والے ہوں؟ ماقبل اللہ جل شانہ نے مسئلہ توحید، اس پر دلائل اور اس کے بارے میں جن لوگوں کے شبہات تھے جو شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اس کو اللہ جل شانہ نے بیان فرما کے بعد میں رسالت کے حوالے سے جو شبہات تھے ان شبہات کا ذکر کیا اور ان شبہات کا رد فرمایا. آج کی آیت مبارکہ میں آخرت سے متعلق بات ہے کہ دنیا دار العمل ہے، انسان یہاں پہ عمل کرتا ہے اور اللہ پاک اس عمل کے مطابق کل قیامت کے دن بدلہ دیں گے. اس لیے اللہ جل شانہ نے ایک دن قائم کیا ہوا ہے جس دن اللہ جل شانہ ہر ایک کے ساتھ حساب کریں گے، اور پھر اللہ پاک فیصلہ کریں گے یا تو نیکیوں کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جنت والی مبارک خوشیوں والی زندگی، اور یا گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے، گناہوں کا پلڑا باری رہنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ناکامی والی جو جہنم کی زندگی، اسی کا فیصلہ ہوگا. ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ جل شانہ کے یہاں فیصلے کا ایک دن مقرر ہے. تو اللہ پاک اسی حوالے سے بیان فرماتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک ہی ترازو جس کے ذریعے سے سارے انسانوں کے اعمال اللہ پاک تولے. اور یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک مختلف ترازو قائم کیے ہوئے ہوں مختلف لوگوں کے لیے،
اور یا یہ کہ ترازو تو سب کے لیے ایک جیسا ہو، لیکن اعمال کے اعتبار سے نماز کے لیے الگ ترازو ہو، روزوں کے لیے الگ ترازو ہو، زکوٰۃ کے لیے الگ ترازو ہو۔ بہرحال جو بھی ہوں گے، اللہ کے ہاں جو ترازو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کے واسطے اللہ جل فرماتے ہیں ہم ترازو انصاف والے قائم کریں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس کے ساتھ ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کسی نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس کے اوپر گناہ ڈال دیا گیا، یا کسی نے گناہ توڑا کیا اور اس کو بڑا چڑھا دیا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کسی نے نیکی کی ہے اور اللہ پاک اس کو چھپا کے رکھے، مٹا ڈالے، نہیں۔ یا کسی نے نیکی بڑی کی ہے اور اس کو معمولی قرار دے جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انصاف پر مبنی ترازو ہوگا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر یہ ترازو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نیکیوں کے ساتھ کچھ برائیاں ہیں۔ اب جن کے ہاں خالص برائی پائی جاتی ہے اس کے ساتھ تو ترازو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ہمیشہ کے لیے کفر پہ رہا اور کفر پہ مرا، اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے تو ترازو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یا یہ کہ جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، جن کے پاس گناہ کوئی نہیں ہے، تو ان کے بھی ترازو کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نیکی اور بدی دونوں کو جمع کرنے والے ہیں، اب کہیں پر اگر نیکی اور بدی دونوں برابر ہو جائے ترازو میں، تو اس طرح کے لوگ پھر اعراف میں رکھے جائیں گے، جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اور پھر کچھ وقت بعد اللہ جل شانہ کا فیصلہ کریں گے اور ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یاد رکھیں تمہارے اعمال میں سے جو حساب لگایا جائے گا، تو اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی عمل کیا، اللہ اس کو بھی لا کر رہیں گے۔ اللہ پاک حاضر کریں گے ہر نیکی کو، ہر عمل کو۔ اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کسی نے بھلائی کی ہے، اللہ اس کو بھی حاضر کریں گے، بندہ دیکھ پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کر چکا ہے وہ بھی اللہ پاک حاضر کرے گا، بندہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ سے ہاں کوئی بندہ اپنے عمل کو چھپا نہیں سکتا ہے۔ اس سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں بندہ اپنی اولاد کی تربیت کن باتوں میں کرے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو، اور دوسری بات یہ سمجھا دی یاد رکھو بیٹا، اگر ذرہ برابر بھی کوئی بات ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، چٹانوں میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتا، اللہ اس سب کو لا کر حاضر کرے گا، تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ لہذا کبھی اللہ سے کسی چیز کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہے ہم حساب کرنے کے واسطے بس۔ اللہ سب سے بہتر حساب کرنے والے ہیں، اعمال کا حساب کرنے والے اللہ ہیں، اور یہ سارے اعمال اللہ کے ہاں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ زمین بھی ریکارڈنگ پہ لگی ہے، انسان کے اپنے اعضاء بھی ہم کہتے ہیں میں فلاں سے چھپا رہا ہوں، فلاں سے چھپا رہا ہوں، کس سے نہیں چھپا سکتے۔ فرشتے بھی ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ساری باتیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ ذکر قیامت کے دن بندے کو اعمال نامہ دیا جائے گا، اب پڑھو بھائی اپنے اعمال نامے کو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارا نفس تیری ذات ہی تیرے لیے کافی ہے حساب کرنے کے اعتبار سے، خود تیرے سامنے سارا رجسٹر کھول دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن موجود ہے، اس دن حساب کتاب کیا جائے گا ہر ایک کے ساتھ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، تسلی دی جا رہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھی ایک کتاب دی ہے، یہ صرف آپ کو نہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے، ہم نے ان کو بھی اس طرح کتابیں دی ہیں جس کے اندر روشنی تھی، جو باعث ہدایت کتاب تھی، جو میری طرف سے نصیحت نامے تھے، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ انکار کرنے والے تھے، خلاف کرنے والے تھے۔ آپ ان کے سامنے کتاب پیش کر رہے جس میں نصیحتیں ہیں،
لیکن اگر کچھ لوگ اس سے اعراض کریں آپ پریشان نہ ہو، تنگ دل نہ ہو اس کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الفرقان، حق اور باطل کے مابین فیصلہ کرنے والی چیز، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی چیز تورات دی تھی، وضیاء، اور ہم نے روشنی دی تھی، معجزات دیے تھے، ہم نے معجزات سے نوازا تھا۔ ظاہر طور پر لوگ دیکھیں واضح دلائل ہیں کہ واقعی یہ پیغمبر اللہ کی طرف سے، وذکر للمتقین، اور ہم نے ان کو بھی ایک نصیحت نامہ دیا تھا، نصیحت کی چیز دی تھی، لیکن نصیحت کن کے واسطے ہے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ اسے قرآن کے بارے میں بھی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن بھی باعث ہدایت ہے لیکن تقوی والوں کے لیے۔ قرآن سے کوئی بندہ اپنے لیے رہنمائی لینا چاہتے لے سکتا ہے، لیکن قرآن اس کے لیے کچھ صفات ذکر کرتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے، پھر قرآن پڑھے، آپ کو قرآن سے ہر موقع اور وہاں کے حوالے سے اپنے مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ آج ہمیں جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس قرآن میں سے، اس کی اصل وجہ یہ کہ ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ساری وہ باتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تقوی والوں کے لیے نصیحت، الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ تقوی والے کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے، بالغیب، بن دے کے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور پھر وہ قیامت کے دن سے خوف کھاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی، اللہ پاک مجھ سے حساب و کتاب لیں گے۔ جو بندہ اس باتوں کو سوچتا ہے تو وہی بندہ اس نصیحت نامے سے کچھ اثر لے سکتا ہے۔ اب جس کے ہاں آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، قیامت کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک اللہ پاک نے بیان فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پہ جو کہ خشوع رکھنے والے ہیں۔ خاشعین، خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس واپس جا کے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ انہم ملاقو ربہم، جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہی بندہ، اس کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے۔ وانہم الیہ راجعون، اور جو یہ یقین رکھتا ہے کہ ہم نے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے، ہم لوٹنے والے ہیں، اللہ جل شانہ کے لیے نماز کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اب جس کا آخرت کا تصور ہی نہیں ہوتا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بھی ایک نصیحت ہے اور برکت والی نصیحت ہے جس کو ہم نے اتارا ہوا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اے لوگو بس تم اس کا انکار کرنے والے ہو، یہ تو میری طرف سے ایک نصیحت نامہ ہے جو میں نے بھیجا ہے تمہارے واسطے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے واسطے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس کسی نفس پر ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ہو کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر، اتینا بہا، ہم اس کو ضرور لا کر حاضر کریں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہم حساب کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے مابین فیصلہ کرنے والی چیز، وَضِيَاءً، اور روشنی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت کی چیز تقوی والوں کے لیے، الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اور تقوی والے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں،
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت والی نصیحت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے. أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا پس تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ صدق اللہ.